السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ کفا نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا للہ الدین الخالص الا للہ الدین الخالص۔ تمام تر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ جل شانہ کے لیے ہے، جو تمام تر کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہوں آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر، شافی محشر پر، ہادی کوثر پر، سراج منیر پر، اور کروڑوں رحمتیں اللہ نازل کرے صحابہ کرام پر، اہل بیت پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمۃ المحدثین پر۔ آج کے اس لیکچر کا جو موضوع ہے وہ ہے ہو از آن دا رائٹ پاتھ، کہ کون ہے جو سیدھے رستے پر ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے اس فتنہ کے دور میں ہم سوشل میڈیا سائٹس کو کھولتے ہیں، فیس بک کو کھولتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو سائٹس ہیں یا سورسز ہیں پیغامات پہنچانے کے، یوٹیوب ہو گئی، تو ایک فہرست شروع ہوتی ہے علماء کی، ایک ایک مسئلے پہ 10 علماء کی رائے ہوتی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے علم میں ایک کھڑبڑی سی مچ جاتی ہے کہ جب ہم 10 بندوں کی رائے ایک ہی مسئلے پر مختلف سنتے ہیں تو ہم پھر ایسے تذبذب کا، ایسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم سمجھنے سے آراہ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کس کی بات مانیں۔ تو آج ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ کون سا عالم ہے جو صحیح بیان کرتا ہے اور کون سا ہے جو انسان کو یا مسلمانوں کو ایک غلط ٹریک کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ چند ایک نظریات اپنی میں آراء آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ اس کو ہم لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ فرقہ، مسلک اور مذہب، یہ 3 چیزیں یا 3 ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہے مذہب۔ مذہب اس کا لفظی معنی بھی راستہ، طریقہ، یعنی کہ مذہب اسلام سے مراد ہے اسلام کے طریقہ کار پر چلنا، جو گائیڈ لائن اسلام نے فراہم کی ہے چلنے کے لیے، جو حدیں مقرر کی ہیں ان پر چلنے والا جو ہوگا اسے ہم کہیں گے اس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے۔ جس طرح جو کرسچینٹی کو فالو کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا مذہب جو ہے، ریلیجن جو ہے، یہ کرسچینٹی سے بلونگ کرتا ہے۔ اس طرح دیگر مذاہب۔ اور اس کے بعد جو لفظ آتا ہے فرقہ یا مسلک، دونوں ایک ہی معنی و مفہوم میں لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ فرقے کا مطلب بھی ہے کسی ایک بندے کے پیچھے چلنا، اور مسلک کا بھی مطلب ہے کسی ایک بندے کے پیچھے یا اس کے راستے پر چلنا۔ اب سب سے پہلی جو میں نے آیت تلاوت کی قرآن کی، الا للہ الدین الخالص، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف اور صرف خالص دین ہے۔ اب ہم نے یہ 3 ٹرمینالوجی سمجھ لی، مذہب، فرقہ اور مسلک۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا مسلک یا کون سا فرقہ
جس کا تعلق دین اسلام سے ہے وہ صحیح راستے پر ہے، یا اس کی ہم بات مان لیں یا اس کو ہم صحیح کہہ سکتے ہیں۔ ایک سادہ سا لٹمس ٹیسٹ ہے، جب ہم کسی کے پاس کوئی مسئلہ لے کے جائیں کہ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، اس کا حل مجھے بتا دیجئے، اب آگے سے وہ عالم آپ کو قرآن کی کوئی آیت پیش کرے یا کسی حدیث کو بطور حجت، بطور دلیل پیش کرے آپ کے سامنے، تو وہ ہے خالص دین کی علامت۔ خالص دین کیسے؟ خالص دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے نکلا ہے۔ سورۃ نجم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا نبی تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں۔ مطلب کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں اگر ہم جائیں تو جتنے بھی احکام شریعت ہیں، احکام دین ہیں، قرآن کا نزول ہے یا حدیث کا علم ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بیان کیا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات بھی اپنی مرضی سے بیان نہیں کی، بلکہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو آگاہ کرتے تھے، آپ لوگوں کو بیان فرما دیتے تھے۔ تو اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ خالص دین وہ ہے جو زبان نبوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری، گناہوں سے پاک، بے عیب زبان سے نکلا ہے۔ اب کوئی شخص اگر قرآن پاک کی کسی آیت پر تو ایمان رکھتا ہو، لیکن جب اسے حدیث پیش کی جائے، حدیث معتبر کتابوں میں سے ہو، حدیث صحیح البخاری سے ہو، حدیث صحیح مسلم سے ہو، حدیث صحیح ابن خزیمہ سے ہو، حدیث سنن الکبریٰ بہقی سے ہو، حدیث جامع ترمذی سے ہو، حدیث سنن ابی داؤد سے ہو، سنن نسائی سے ہو، یا سنن ابن ماجہ سے ہو، یا دیگر احادیث کی جو پرومیننٹ کتابیں ہیں، موطا امام مالک سے ہو، مسند احمد بن حنبل سے ہو، تو اب وہ شخص اس حدیث کو رد کرے کسی ایسی بنا پر، کسی ایسے جواز پر، یا کسی ایسی علت پر جو کہ فہم میں بھی نہ پوری اترے اور جو عقل بھی تسلیم نہ کرے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کا قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک بھی اسی زبان نے بیان کی ہے جس زبان نے قرآن مجید انسانوں کو بیان کیا ہے، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن پر تو ایمان رکھتا ہوں لیکن میں حدیث پر ایمان نہیں رکھتا، مطلب یہ کہ وہ پھر قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ اصل دونوں کی ایک ہے۔ اصل کیا ہے؟ زبان نبوت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک ہے، دونوں کلام وہیں سے نکلے ہیں۔ اب جس عالم کے پاس آپ مسئلہ پوچھنے جائیں، اگر وہ آپ کو خالص دین تک محدود رکھے، یعنی کہ قرآن تک اور حدیث تک، تو سمجھ جائیں کہ وہ عالم آپ کو صحیح رہنمائی دے رہا ہے۔ اور اگر کوئی عالم آپ کو ان خالص چیزوں سے نکال کر ملاوٹ زدہ چیزیں پیش کرے، مثال کے طور پر حدیث صحیح البخاری کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، لا تاکیدی لگا ہوا ہے۔ اب آپ کسی عالم کے پاس جائیں کہ یہ حدیث ہے، اس کا مجھے مطلب سمجھاؤ، تو آگے سے آپ کو قرآن کی آیت سنائے، قرآن کی بھی وہ آیت جو فتح مکہ سے پہلے کی ہو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، اور یہ نہ آپ کو بتائے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے کی آیت ہے اور اس کی اصل یہ ہے، یہ تب نازل ہوئی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور کفار شور کرتے تھے، اور نماز فرض ہوئی فتح مکہ کے بعد یعنی کہ مدینہ میں، تو اب وہ آپ کو اصل نہ بتائے، اصل چھپا لے اور آپ کو مس گائیڈ کرے، اور ساتھ میں آپ کے خالص دین میں ملاوٹ تھوڑی سی کر دے۔ کس طرح کہ فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھنی، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ مطلب یہ کہ اس نے دین میں ملاوٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دی۔
ہر انسان، حدیث صحیح البخاری کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، یعنی کہ ہر انسان صحیح عقیدے کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ اب اس کو مس گائیڈ کرنے والے جس طرح گائیڈ کریں گے وہ اس راہ پہ چلے گا، اور پھر قرآن کی وہ آیت بھی اس پر پوری اترے گی، نولہ ہی ما تولی، کہ وہ جس طرف چاہے گا پھر اللہ اسے پھیر دے گا اس طرف۔